ناظرین کرام، موسیٰ سعید بہاولپور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ممبر سینٹرل کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو اور پریزیڈنٹ سرائیکی وسیع۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں کچھ مثالیں دی تھیں، کچھ مثالیں رہ گئیں۔ جناب جام بشیر صاحب نے مجھ سے کویسچن کیا تھا کہ کیا پاکستان اور انڈیا کی دھرتی جو ہے یہ سوشلسٹ انقلاب لانے کے لیے موزوں نہیں ہے، کہ یہاں پر کوئی انقلابات نہیں آئے؟ تو انہوں نے کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے سیکریٹری جنرل جناب قاضی امداد صاحب کی آڈیو بھی بھیجی تھی، تو میں نے اس میں کچھ مثالیں پیش کی تھیں۔ تو آخری مثال جو تھی وہ پاکستان کی تھی، تو پاکستان کی ہی ایک میں اور مثال اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ہمیں مطالعہ بھی کرنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے، اور بہت سے ایسے آپ کو مثالیں ملے گی کہ جب لوگ باہر نکلنے کو ہوتے ہیں، یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ سمندر میں تموج آتا ہے، اور وہ تموج آتا ہے، لہریں ابھرتی ہیں جس کو مد و جزر کہا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان سوسائٹی کو تعبیر آپ کر لیں کہ یہ بھی ایک سمندر ہے جس میں کبھی کبھی لہریں آتی ہیں، اور پھر سمندر میں بھی بہت سے ایسے سمندری علاقے ہیں جہاں پر کہ کم لہریں آتی ہیں، کہیں پہ زیادہ آتی ہیں۔ تو پاکستان میں بھی لہریں آئیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے مواقع آئے، لہروں کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مواقع آئے۔ مثلا ایک واقعہ جو ہے وہ میں نے بنگلہ دیش بننے کے بارے میں بتایا تھا کہ سامراجی قوتوں نے بنگلہ دیش بنانے میں کیوں رول ادا کیا امریکیوں نے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے کہ وہ ایسٹ پاکستان کو، جو ایسٹ بنگال بھی کہلاتا ہے، وہاں پر وہ سوشلسٹ ویو کو روکنے میں کامیاب ہو گئے قومی تحریک چلا کر۔ اس لیے کہ قومی تحریکیں جو ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی تمام تحریکوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں، لیکن ان کی قیادت بالائی طبقات کے پاس ہوتی ہے، یا بالائی طبقات سے کہ ہم نوائی اسپوکس مین جو ہوتے ہیں، ان کے ریپرزنٹیٹیو ان کے پاس ہوتی ہے۔ لیکن یہ چلتے 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 جب یہ کامیاب نہیں ہوتی لیکن تحریک چل رہی ہوتی ہے، تو یہ اپنے نقطہ عروج پر پہنچ کر پھر یہ مسلح جدوجہد کا روپ دھار لیتی ہے۔ یعنی وہ نیشنل تحریک جو ہوتی ہے وہ عوامی لیڈرشپ کے کنٹرول میں چلی جاتی ہے، اور پھر اس سے سوویٹ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں نے بتایا تھا گزشتہ اس میں، جو اس سے پہلی موومنٹ ہے، یہ سیکنڈ ویڈیو ہے، تو اس میں بتایا تھا کہ انڈیا کی ضرورت تھی کہ مغربی بنگال کو اور مشرقی بنگال کو یونائٹ نہ ہونے دے، اور وہ یونائٹڈ بنگال جو ہے وہ سوشلسٹ نہ بن جائے۔ اس لیے امریکہ نے اندرا گاندھی کو الاؤ کیا تھا، اور اندرا گاندھی نے پاکستانی فوج کو شکست دی تھی۔ تو ویسٹ پاکستان کو پھر میں نے بتایا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد پھر ایک موقع اور آیا۔ آپ دیکھیں کہ افغانستان میں سوشلسٹ انقلاب آ گیا، فوج کے ذریعے سے آیا، نور محمد ترکئی پاور میں آ گئے۔ اب اس موقع پر ہمارے ہاں یہ لائن دی جا سکتی تھی کہ ہماری سوشلسٹ پارٹی ہیں، یہ اس لیے کہ وہ لائن دی جائے جو کہ لوگ بھی قبول کریں، لیکن وہ انقلاب کی طرف لے جائے۔ ضیاء الحق نے افغانستان میں مداخلت کی لائن دی تھی، اور مداخلت کے لیے جہاد شروع کروایا، جو کہ اڈاپٹ کیا امریکیوں نے کہ یہ تو بڑا خوبصورت حال ہے۔ چنانچہ مذہب کے ویپن کو حد درجہ استعمال کرنے کا پروگرام سمجھ میں آیا، اور اسے استعمال کیا گیا سوویت یونین کو تحلیل کرانے میں۔ تو اس وقت ناظرین کرام، بائیں بازو کی جماعتیں، لیڈرشپ یہ کیوں نہیں یہ کر سکی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات بائیں بازو کی لیڈرشپ کرتی تو یہ دائیں بازو کی لیڈرشپ کو بھی اڈاپٹ کرنی پڑتی، عوام وہ کرتے۔
اس میں لائن یہ اختیار کی جاتی کہ جہاد افغانستان کی بجائے مداخلت افغانستان میں کرنے کی بجائے جو اس خطے کو لوٹنے والی قوت ہے سامراجی، جو ٹریلین آف ڈالرز کے مفادات وابستہ ہیں امریکیوں کے، ان سے کہا جائے کہ اسے جنوبی کوریا بنا دیا جائے. یعنی وہ جہاد کو میں رکاوٹ ڈالی جاتی اس نقطۂ نظر سے، اور اس سے پھر آگے بڑھتے. تو پھر دو ہی راستے کہ یا تو اس کو ڈیولپ کرو ورنہ پھر سوشلزم. تو اور اس طرح ایک یعنی ایک مورل سپورٹ دی جا سکتی تھی، ایک مداخلت سے روکا جا سکتا تھا. تو اس سے ناظرین کرام آج لوگوں میں یہ بات پھیلائی جانی چاہتی ہے، یہ بتایا جانا چاہیے کہ 50 لاکھ آدمی اس انٹرونشن سے جو پاکستان نے امریکی نظام کو بچانے کے لیے، اس خطے میں امریکی لوٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اس وقت کے حکمرانوں نے خود برسر اقتدار رہنے کے لیے کہ امریکہ انہیں برسر اقتدار رکھے گماشتہ حکمران کے طور پر، یہ جو لائن اڈاپٹ کی تھی اس میں ایک بات یہ کی جا سکتی تھی. پھر ایک موقع اور آیا تھا، زبردست موقع میں سمجھتا ہوں. اس میں بھی بایاں بازو جو تھا وہ اپنا رول ادا نہیں کر سکا. وہ تھا ہائی جیکنگ کا، جو میر مرتضیٰ بھٹو کی ذوالفقار تنظیم نے جو کراچی سے طیارہ اغوا کیا تھا اور کابل لے گئے تھے. تو اس کے بارے میں جو میر مرتضیٰ نے جو ڈیمانڈز رکھی تھیں وہ بڑی پور تھی. میر مرتضیٰ نے ڈیمانڈز رکھی کہ 12 ہمارے قیدی 52 قیدی کر دو تو ہم جہاز چھوڑ دیں گے. تو اس کو تبدیل کروایا جا سکتا تھا اس ڈیمانڈ کو، کہ اگر میر مرتضیٰ بھٹو کی سمجھ میں یہ بات نہیں تھی تو انہیں لائن دی جا سکتی تھی اور وہ اخباری بیانات کے ذریعے سے اخباروں میں نہ چھپنے دیتے اس وقت ضیاء الحق کی حکومت، لیکن کسی نہ کسی طرح عالمی میڈیا کے ذریعے سے یہ بات تو پہنچائی جا سکتی تھی کہ میر مرتضیٰ سے یہ کہا جاتا کہ پاکستان میں الیکشن کرانے کی ڈیمانڈ کرو، اور پاکستان کے لوگوں کو یہ موومنٹ وہ کیا جاتا ہے. ایم آر ڈی بھی یہ بات نہیں کر سکی، وہ ایک اتنا وہ ہو گیا، ایک ہفتہ بھر جو تھا وہ ایک دوسرے کے گربان میر مرتضیٰ بھٹو اور ضیاء الحق نے ایک دوسرے کے جیسے گربان پکڑے ہوئے. میں نے 1965 کی وار کے بعد پہلی دفعہ لوگوں کا اتنا جھمگٹا دیکھا کہ وہ سڑکوں پر کھڑے ہو کر وہ کابل کی اس لڑائی کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا انجام ہوگا. اچھا، اس سے پہلے بھی میں ایک مثال پھر میں واپس آتا ہوں کہ ایسٹ پاکستان کی جب موومنٹ بنگلہ دیش کی چل رہی تھی تو مولانا بھاشانی آئے تھے ایسٹ پاکستان سے، جو نیشنل عوامی پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے. اور ایسٹ پاکستان میں طبقاتی موومنٹ خاصی موومنٹ ابھی اتنی وہ نہیں ہوئی تھی، ویک نہیں ہوئی تھی، یا قومی تحریک بنگلہ قومی تحریک اتنی اسٹرانگ نہیں ہوئی تھی کہ اس کو اپنے اندر بعد میں تو پھر جذب کر لیا تھا. تو وہ ویسٹ پاکستان آئے تھے، انہوں نے جرنیلوں سے بات کی تھی، یحییٰ خان سے بات کی تھی کہ ایسٹ پاکستان میں جو طوفان آیا ہے بہت، وہاں پہ ہزاروں کے حساب سے لوگ سمندری طوفان سے مر گئے ہیں، پراپرٹیز تباہ ہو گئی ہیں، ان کی بحالی کے لیے کام کرو، الیکشن ملتوی کر دو. تو اس وقت پاکستان نیشنل عوامی پارٹی کی لیڈرشپ نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا. مولانا نے کہا تھا، مولانا کا کہنا تھا کہ ہم ایسٹ پاکستان میں تحریک چلائیں گے تو ویسٹ پاکستان سے فوج لے جا کر ہمیں یحییٰ خان مارے گا. تو ویسٹ پاکستان سے موومنٹ چلنی چاہیے، جو کہ پاکستان کی یونٹری کے لیے بہت ہے، کہ اگر ہم صرف موومنٹ چلائیں گے تو وہ علیحدگی کی موومنٹ بن جائے گی. تو اور وہاں پر جبکہ پہلے سے بنگلہ دیش کی قومی موومنٹ موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو ضروری ہے کہ الیکشن ملتوی کروانے کے لیے، اور پلس کہ ایسٹ پاکستان کا استحصال بند کرو. کہ یہ ایک تحریک ویسٹ پاکستان کی بائیں بازو کے لوگ چلا کر ایسٹ پاکستان کو علیحدہ ہونے سے بچانے کی ایک زبردست موقع حاصل کر سکتے تھے، اور اس کے نتیجے میں یقیناً مشرقی پاکستان رہتا تو ہم دونوں خطے جو تھے وہ سوشلزم کی انقلاب کی طرف آگے بڑھ سکتے تھے. نظر اکرام پھر ایک دوسرا واقعہ سامنے
میں نے ایم آر ڈی کی یہ جو ہوائی جہاز کے طیارے کے اغوا سے پہلے ایک واقعہ ہمیں دستیاب ہوا تھا، لیکن اس میں پیپلز پارٹی کا لیفٹ جو تھا وہ بہت، وہ بھی کوئی اپنی لیڈرشپ ظاہر نہیں کر سکا. ورنہ پیپلز پارٹی کا لیفٹ ٹھیک ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ان لیفٹ کو بہت نظر انداز کیا گیا تھا، ناراض رہنا چاہیے تھا، لیکن تاریخ کا جبر بھی قبول کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ایک بڑے کاز کی خاطر چھوٹی موٹی باتوں کو بھول جانا چاہیے. اب ذوالفقار علی بھٹو کو وہ ان کے خلاف مرڈر کا کیس چل رہا تھا، تو جب مرڈر کا کیس چلایا جا رہا تھا، ذوالفقار علی بھٹو پاپولر لیڈر تھا پاکستان کا، عوام کی توجہ تھی، تو اس کی رہائی کے لیے پیپلز پارٹی کا لیفٹ جو تھا وہ لیفٹ الائنس بنانے کی کوشش کرتا، اور لیفٹ الائنس بنا کر پھر ایک جدوجہد شروع کی جاتی، تو ذوالفقار علی بھٹو کو بچایا جا سکتا تھا. اور پھر ذوالفقار علی بھٹو جب پاور میں آتا تو وہ بہت اگریسو ہوتا یقیناً، اور وہ پھر سوشلسٹ انقلاب کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا زبردست کردار ادا کرتا. اچھا، اور اگر فرض کیا علی بھٹو کو اگر پھر بھی سامراجی قوتیں مارنا ناگزیر سمجھتی تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر پھر ریولیوشن لایا جا سکتا تھا. تو میں یہ اصل میں بات یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ جو ہے وہ ایسے چانسز جب آتے ہیں تو اس پر وہ شارپنیس نہیں ان میں ہوتی میرے نزدیک. یہ میں نے جو اسٹڈی کیا ہے، ویسے تو بڑے قابل قدر اور عظیم لوگ ہیں، اور بہت زیادہ ان کی سروسز ہیں، قربانیاں ہیں نظریاتی حوالے سے، تو یہ شخصیت پرستی کی دنیا سرزمین بھی تو ہے. اب آپ دیکھیں کہ سامراج کی کتنی بڑی سازش ہوئی کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کا جو انقلابی جذبہ تھا اس کو کنٹرول کر لیا بھٹو شخصیت پرستی کے ذریعے سے. اب وہ پاور میں لاتے ہیں اپر کلاسز کو، اور کارکن نعرے لگاتا رہتا ہے، اور وہ شخصیت پرستی میں اس کو اتنا مدہوش کیا ہوا ہے کہ وہ طبقاتی اویئرنیس سے بے خبر ہو گیا ہے. یعنی اس کا کام تو یہ تھا کہ عوام میں ایک طبقاتی اویئرنیس پھیلائے اور نیچے سے نچلی سطح تک پارٹی کو آرگنائز کرے. تو اس کے لیے ناظرین کرام ہم نے ایک کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو اسی حوالے سے بنائی ہے کہ عوام کو اس میں منظم کیا جائے اور ورکرز کی قیادت میں کیا جائے اور آنے والے وقت پر نظر رکھی جائے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک جو کمبینیشن بنا ہے، کمبینیشن وہ جو تھا سرمایہ داری نظام نے اسلامک فورسز کے ساتھ ملا لیا تھا اور اس سے خوب کام لیا اور اپنے نظام کو بچایا، اور پھر اسی کو اپنا کام نکل جانے کے بعد، یعنی سوویت یونین کے تحلیل ہو جانے کے بعد اور چائنا کے سوشلزم سے وہ جو اس کا ایگریسو وہ تھا کہ انقلاب، جیسے کہ چائنا نے کوشش کی تھی انڈونیشیا میں انقلاب لانے کی، تو 5 جگہ کوشش کی گئی تھی، 5 جگہ، لیکن وہ سب انقلابات سامراجی قوتوں نے. انڈونیشیا میں تو آپ دیکھیں کہ فوجی قوت کے ذریعے سے انہوں نے کمیونسٹوں کی جو طاقت تھی اس کو کچلا، لاکھوں کے حساب سے انہوں نے قتل عام کیا. تو ایسا وہ ہوتا ہے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کہ جو یقیناً چائنا کے لیے کے نزدیک تو یہی ہے کہ وہ جو اس کا سرمایہ جو اسے مجبور کر رہا ہے کہ بیرون ملک اپنے اکنامکس کے تعلقات کو پھیلائے، تو اس کو پھیلانے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ بیرون ملک کوئی انقلابی اس کو، اب آپ دیکھتے ہیں کوئی لٹریچر وغیرہ آتا ہے، سن 70 میں تو بہت زیادہ لٹریچر آتا تھا، ریڈ بکس آتی تھی پاکستان میں، لیکن اب تو کوئی ان کی کوئی ہے نہیں، اس لیے کہ وہ انقلاب سے دستبردار ہو گئے ہیں ایک حد تک، بڑی حد تک، اور وہ صرف ان کی زیادہ تر توجہ یہی ہے کہ انہی قوتوں سے کام لیا جائے. چنانچہ ان کے لیے وہ ضروری ہے کہ وہ رائٹسٹ قوتوں سے، دائیں بازو کی قوتوں سے
کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائے. چنانچہ ان کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ یقین دلانے کے لیے چاہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اپنے کمیونسٹ پارٹی کی 100 سالہ تقریب میں ان کو ریپرزنٹیشن دے. تو لیکن اس سے یہ مطلب تو نہیں کہ انقلاب کی شاہراہ بند ہو جائے گی. انقلاب کی جو تو چلے گی، اور ہمیں تیاری یہ کرنی چاہیے کہ جو لہریں ابھرنے کی ہیں، جو نئی انوینشنز آ چکی ہیں الیکٹرانک کی، اس کے حوالے سے جو تبدیلی آنی ہے، تو اس تبدیلی کو کیش کروانے کے لیے بائیں بازو کی لیڈرشپ کو گہرا مطالعہ بھی کرنا ہوگا اور کینٹر بھی تیار کرنا ہوگا، تاکہ انقلاب کو سنبھالا جا سکے، اس کو چلایا جا سکے، ترقی دی جا سکے. پھر دنیا میں جب یہ تبدیلی کی ایک بہت بڑی ویو آئے گی تو اس ویو سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکیں. یہی فرض ہے ہمارا، یہی فرض ہے پاکستان کے لیفٹسٹوں کا. اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا. میں جناب جام بشیر صاحب کو بہت اپریشیٹ کروں گا کہ جام پور میں انہوں نے فکر و عمل کی ایک شمع جلا رکھی ہے اور لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں. میں ناظرین کرام جام منڈلی کے تمام ساتھیوں کو میں مبارکباد دوں گا، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ منڈلی جو ہے یہ اب ہر گاؤں میں منڈلی بننی چاہیے. ہر گاؤں میں کم از کم ہم سرائکی وسیب میں تو ایسا کر سکتے ہیں. لیکن اس کی ابتدا جو آپ لوگوں نے شروع کی ہے، جام پور سے جو شروع کی ہے، یہ پورے سرائکی وسیب کو جگمگ کرے گی عوام کی حکمرانی کا انقلاب لانے کے لیے. میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. کچھ مثالیں یہ 2-3 رہ گئی تھیں، انہیں میں آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا تھا، تو تاکہ میری وضاحت جو ہے وہ معیاری قرار پا سکے. مجھے امید ہے کہ آپ اس پر سوال و جواب کا سلسلہ بھی شروع کریں گے، اور میری ان دونوں ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں گے، کارکنوں میں شیئر کریں گے، اس میرے التماس کے ساتھ کہ اس پر میں آپ لوگوں سے بھی روشنی چاہتا ہوں، اظہار خیال کی صورت میں، سوالات کی صورت میں. شکریہ آپ کا.